الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ من عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے لگا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ طیب، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان اللہ طیب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے، بہت پاکیزہ ہے، بہت بلند ہے۔ لا یقبل الا طیبا، وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے، وہ نہیں قبول کرتا مگر صرف پاک مال۔ غور سے توجہ مرکوز رکھنا حدیث کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاکیزہ ہے، بہت پاک ہے۔ لا یقبل الا طیبا، وہ نہیں قبول کرتا مگر صرف پاک مال، پاکیزہ مال، حلال مال۔ مال وہ پاکیزہ ہوگا جو حلال ہوگا، حرام مال کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں قبول کرتا مگر پاک چیز، پاک مال، حلال مال۔ ان اللہ تعالی عز وجل امر المؤمنین ما امر به المرسلین وقال یا ایها الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی حدیث میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کوٹ کی، ایک آیت بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمام مومنین کو جیسے اس نے حکم دیا اپنے تمام رسولوں کو۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمام مومن مرد، تمام مومن عورتوں کو جیسے اس نے حکم دیا اپنے تمام رسولوں کو۔ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل، اے میرے رسولو، کلوا من طیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ قرآن کی آیت حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے اپنی حدیث میں بیان کی۔ اور آگے کیا کہا؟ ان اللہ تعالی عز وجل قال یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور آگے ایک اور آیت اللہ کے رسول نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے وہ رزق جو میں نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم بندگی کرنے والے ہو۔ اگر تم اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، اللہ کو اپنا حاکم، مالک، رب مانتے ہو، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ کن چیزوں پر شکر ادا کرو؟ ان پاکیزہ چیزوں پر جو اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر عطا فرمائی۔ اب بات اب تک آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، وہ صرف پاک مال قبول کرتا ہے،
وہ نہیں قبول کرتا مگر صرف پاک مال، وہ مال جو حلال ہو۔ تو آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمام مومنین کو، جیسے اس نے حکم دیا اپنے تمام رسولوں کو کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور کرو نیک اعمال۔ اور پھر مومنین کو کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو میں نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی، اور میرا شکر ادا کرو اگر تم بندگی کرنے والے ہو تو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ثم ذکر رجلا، پھر اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا۔ ثم ذکر رجلا، پھر اللہ کے رسول نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو بہت لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، اشعث اغبرا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، سر میں گرد پڑی ہوئی تھی، مطلب سر ریت اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، کپڑے گرد آلود تھے۔ کیوں؟ لمبا طویل سفر کر کے آیا تھا۔ جب طویل سفر اس زمانے میں کیسے ہوتا تھا؟ گھوڑوں پہ ہوتا تھا، اونٹ پہ ہوتا تھا۔ جب لوگ اتنے طویل سفر کر کے آتے تھے تو کپڑے بھی گرد آلود ہوتے تھے، سر میں بھی مٹی اور ریت ہوتی تھی، مطلب پورا جسم گرد آلود تھا اس شخص کا۔ اشعث اغبرا یمد یدیہ الی السماء، اور وہ شخص آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر، یوں ہاتھ اٹھا کر، یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھا کر کیا کہہ رہا تھا؟ یا ربی یا ربی، اے رب مجھ پر رحم کر دے، اے رب مجھ پر رحم کر دے۔ یہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ ایک شخص اتنا طویل سفر کر کے آیا تھا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، سر میں مٹی اور ریت تھی، پورا جسم مٹی سے اٹا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ آسمان کی طرف وہ بلند کر کے رو رہا تھا۔ کیا مانگ رہا تھا؟ یا رب یا رب، اے رب اے رب رحم کر دے مجھ پر۔ آگے اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ وَمَطْعَمَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا پینا بھی حرام تھا، اس کا کھانا بھی حرام تھا، اس کا پینا بھی حرام تھا، اس کے کپڑے بھی حرام کے تھے، اور جس سے اس کا جسم بنا تھا غذا وہ بھی وہ حرام کی کھاتا تھا، تو پھر ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ غور کر لو۔ حلال اور حرام رزق کے بارے آج یہ حدیث تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، آپ لوگوں کے لیے حلال اور حرام کے بارے یہ حدیث لے کے آیا ہوں کہ ایسا شخص جو طویل سفر کر کے آیا، وہ گرد آلود بھی ہے، اس کا سر میں بھی مٹی اور ریت ہے، کپڑے بھی گرد آلود ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے بھی کھڑا ہے، اور اللہ سے رو رو کر مانگ رہا ہے یا رب رحم فرما۔ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا رزق حلال نہیں تھا، اس کے جو کھانا پینا تھا وہ بھی حرام رزق سے تھا، جو اس کے کپڑے تھے وہ بھی حرام رزق سے تھے، اور اس کے جسم کی جو نشو نما ہوئی تھی وہ بھی حرام رزق سے ہوئی تھی، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جاتی؟ اس کی دعا کیسے قبول کی جاتی؟ میرا خیال ہے یہ حدیث ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ کو حرام رزق کی آج میں وضاحت کرتا چلوں، تھوڑا سا ٹائم لوں گا۔ اس دنیا اور کائنات میں دو طرح کے پیشے اختیار کیے جاتے ہیں، دو طرح کے پیشے۔ میں آپ کو ایک براڈ کیٹیگری بتا رہا ہوں، ایک وسیع تناظر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ دو طرح کے پیشے لوگ اختیار کرتے ہیں، ایک ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں اور ایک تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، یا کچھ لوگ ملازمت کرتے ہیں یا کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں۔ زراعت کو بھی تجارت میں شامل کر لیں نا، کیونکہ آپ نے کوئی چیز پیداوار کر کے بیچنی ہے، تو کچھ لوگ ملازمت پیشہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ تجارت پیشہ ہوتے ہیں۔ ملازمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک آپ سرکار کی ملازمت کرتے ہو، ایک آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ملازمت کرتے ہو۔ دونوں ملازمتوں میں ایک بات کامن ہوتی ہے، جب آپ ملازمت جوائن کرنے جاتے ہو، نوکری جوائننگ رپورٹ دیتے ہو، شروع کرنے لگتے ہو، تو آپ سے ایک کانٹریکٹ سائن کرایا جاتا ہے۔ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک عہد ہوتا ہے کہ ملازمت دینے والے اور ملازمت لینے والے کے درمیان ایک عہد، اس پہ آپ دستخط کرتے ہو۔ ہماری تو یہ عادت ہے کہ آج ہم اس عہد کو پڑھتے ہی نہیں، بغیر پڑھے نیچے لکھ دیتے ہیں آئی ایگری، حلف دے دیتے ہیں کہ اس پہ جو کچھ لکھا ہے میں ماننے کو تیار ہوں۔
اس عہد کو پڑھے بغیر. ہماری اکثریت کی آج کل یہی روٹین ہے. اس عہد کو ہم نے پڑھا ہی نہیں کہ شرائط کیا کیا تھیں. جو ملازمت آپ کو دے رہا ہے اس نے شرائط کیا رکھی تھی اور ہم نے اسے آئی ایگری سائن کر دیا, اس پہ مان گئے کہ ہاں ہم اس ملازمت کرنے پہ تیار ہیں, آپ کی تمام شرائط ماننے کو تیار ہیں. شرائط تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھی, شرائط تو ہم نے پڑھی ہی نہیں تھی کہ شرائط ہیں کیا, تو پھر عمل کیا کریں گے آپ اس پر. اب ان تمام شرائط میں سے اگر 20 شرائط ہیں, آپ نے 19 پوری کی, ایک رہ گئی تو آپ کا رزق حرام ہو گیا. شرائط آپ نے پڑھی ہی نہیں تھی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں 20 تھی, 21 تھی, 24 تھی, 30 تھی. سرکار میں کیا ہوتا ہے یا پرائیویٹ نوکریوں میں کیا ہوتا ہے, ہم پورا وہ پرفارما پڑھے بغیر نیچے سائن کر دیتے ہیں, شرائط پڑھتے ہی نہیں. تو شرائط تھی 20, آپ نے 19 پوری کی. میں تو ان لوگوں کے بارے بات کر رہا ہوں جو بہت زیادہ ایماندار ہیں کہ 20 میں سے 19 شرائط آپ نے پوری کر دی, ایک رہ گئی, آپ کا رزق حرام ہو گیا. سرکاری ملازمت میں آپ کا وقت تھا صبح 8 بجے سے شروع اور آپ کا وقت ختم ہوتا تھا شام 4 بجے. آپ 8:05 پر آئے, آپ کا رزق حرام ہو گیا. آپ 3:55 پر چلے گئے, آپ کا رزق حرام ہو گیا. سرکار میں آپ کو کہا گیا تھا کہ رات میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے آپ نے پہنچنا ہے, آپ اس ایمرجنسی دیکھنے نہیں پہنچے, آپ کا رزق حرام ہو گیا. سرکار نے آپ کو کہا تھا کہ اس 8 سے 4 کے درمیان آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کر نہیں جا سکتے, کوئی چائے پانی کا وقفہ نہیں ہو سکتا سوائے نماز کے. آپ نے وہ وقفہ کیا, چائے اور پانی پی, دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی اور اپنا وقت پورا ڈیوٹی کو نہ دیا, آپ کا رزق حرام ہو گیا. پھر آپ کا کھانا بھی حرام, پینا بھی حرام, کپڑے بھی حرام, جس سے آپ کی نشو نما ہوئی وہ بھی حرام, اور جو آپ نے اپنے بچوں کو کھلایا جن سے وہ نشو نما پا رہے تھے وہ بھی حرام. سوچو کتنی سختی ہے, کتنی سختی ہے. یہ تھی ملازمت پیشہ کے بارے بات, چاہے سرکار کی ہو چاہے پرائیویٹ ہو. اب تجارت پہ آ جاؤ. یہ نہ سمجھ لینا کہ میرا اپنا کاروبار ہے جو مرضی آئے کروں, نہیں, مرضی تو آپ کی چل ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ نے تو بندگی اختیار کی. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اللہ کے بندے ہو تو شکر ادا کرو اللہ کا. آپ تو بندے ہیں, غلام ہیں. بندے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ فارسی کا لفظ ہے, غلام اردو کا لفظ ہے, ایک ہی مطلب ہے. عبد عربی کا لفظ ہے, عبد عربی کا لفظ ہے, بندہ فارسی کا لفظ ہے, غلام اردو کا لفظ ہے. تینوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ آپ اللہ کے, بولو کیا ہے وہ, غلام ہیں. غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. تو تجارت میں بھی آپ کی اپنی مرضی تو نہیں چلے گی, وہ چلے گی جو قرآن نے بتایا, وہ چلے گی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور کر کے دکھایا. تجارت کا پہلا اصول کیا ہونا چاہیے؟ خوش اخلاقی, آپ خوش اخلاق ہوں. دوسرا اصول کیا ہونا چاہیے کہ آپ کے ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے. ہاں زیادہ دے دیں کم نہ دیں, زیادہ دے دیں کم نہ دیں. جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی تمام خصوصیات بھی بیان کریں, اس کی تمام برائیاں بھی بیان کریں, خامیاں بھی بیان کریں. مثال کے طور پر ایک سولر پلیٹ آپ نے بیچنی ہے تو آپ کو اس پلیٹ کے بارے جب گاہک خریدنے آئے تو اسے سچ سچ بتا دو کہ میرے بھائی یہ پلیٹ میں نے خریدی تھی 15,000 میں, آپ کو بیچوں گا 16,000 میں. اس کے واٹ اتنے ہیں, وولٹیج اتنے ہیں, یہ اس کا کلوز سرکٹ اتنا ہے, اوپن سرکٹ اتنا ہے, جب لگائیں گے تو اتنا کرنٹ دے گی. میرے مطابق, میرے نالج کے مطابق اس کی لائف 5 سال ہے, 10 سال ہے. اب آپ کو منظور ہے تو لے لو. یہ ہوگی تجارت. سیب بیچنے لگے ہیں آپ تو آپ کہیں گے میرے بھائی یہ جو سیب پڑے ہیں یہ اس بھاؤ میں نے خریدے ہیں, اس بھاؤ آپ کو بیچوں گا. اس میں سے 5 یا 7 سیب اندر سے گلے ہوئے بھی نکل سکتے ہیں, یہ آپ کی قسمت ہے. نہ چلے کاروبار, نہ چلے, آپ کا کام تو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلنا ہے نا. آپ کو رزق کس نے دینا ہے؟ نحن نرزقہم, ہم دیتے ہیں رزق. آپ خود کمانے کی کوشش نہ کریں, آپ صرف یہ کوشش کریں کہ میں نے عین قرآن اور سنت کے مطابق چلنا ہے, ورنہ رزق حرام ہو جائے گا.
جب رزق حرام ہو جائے گا تو پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آج مسجد الحرام میں جا کر دعائیں مانگتے ہیں, دعا قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کے رسول نے تو بتا دیا کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی. خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے ہیں, مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں جا کر دعائیں کرتے ہیں, دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. اللہ کے رسول نے وہ وجہ بیان کر دی. تو تجارت آپ کو اس طرح کرنی ہے. اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, بہت زیادہ طویل اس پر بحث ہے. میں نے آپ کو بہت مختصر کر کے 2 چیزیں بیان کر دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے بعد مجھے بھی آپ کو بھی ایک لقمہ بھی ہمارے اندر حرام کا نہ جائے. ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی حرام کا ہمارے اندر نہ جائے, تب پھر آپ مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ گے تو دعا قبول ہوگی. آپ کہتے ہو فلاں پیر کے پاس چلے جاؤ, بڑا مستجاب الدعوات ہے, دعا قبول ہوتی ہے. آپ تو خود پیر بن سکتے ہیں, آپ تو پیر خود بن سکتے ہیں اگر رزق حلال کی طرف آ جائیں تو. اب درس قرآن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ نمل کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھیں. آج جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قرآن پاک واقعہ بیان کر رہا ہے. بہت خوبصورت واقعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اب آپ دیکھیں تو صحیح کہ اللہ کی جو انعام ہے وہ کس صورت میں اللہ بیان فرما رہے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے عطا کی داؤد کو اور سلیمان کو علیہ السلام علم عطا کیا. میں نے داؤد کو اور سلیمان کو علم عطا کیا. یہ اللہ کی کسی کو علم عطا کر دینا بہت بڑی عطا ہے, بہت بڑی عطا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, حضور مصطفیٰ احمد مجتبیٰ فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنۃ, کہ جس شخص نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر چل کر وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اس علم میں دنیاوی علم بھی شامل ہے اور قرآن کا علم تو سب سے افضل شامل ہے. دنیا کے علم بھی ضرور حاصل کرنا ہے کیونکہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے کفار کا, مشرکین کا, یہود کا, نصارہ کا. ان سے آپ نے سائنس میں آگے بڑھو گے تو ان پر حکمرانی کرو گے نا. ان تک جب بڑھو گے ان سے آگے تو پھر ہی قرآن پہنچاؤ گے نا. جب تک ان سے آگے نہیں بڑھو گے وہ آپ کا قرآن کیسے سنیں گے, آپ کا کردار کیسے دیکھیں گے. ہر شخص امیر آدمی کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے, غریب کی طرف بھی کوئی دیکھتا ہے. تو جب سائنس اور ٹیکنالوجی میں آپ ان سے آگے ہوگے تو پھر وہ آپ کی طرف دیکھیں گے کہ آخر کیا چیز ہے ان کے کردار میں جو انہیں اس حد تک اوپر لے گئی, تو پھر ہی تو وہ قرآن کی طرف راغب ہوں گے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پر چل کر وہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. اور اب انہوں نے کیا, دونوں نے کیا کہا, وقالا, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے, تو ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی, کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. کیا کیا اللہ نے, فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, کہ اس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومنین بندوں کی اکثریت پر. یہ علم اتنی بڑی نعمت تھی کہ دونوں نے یک وقت یہ کہا کہ کل تعریف کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت دی اپنے مومنین بندوں کی کثرت میں سے, اپنے مومنین کی کثیر تعداد میں سے اس اللہ نے ہم کو فضیلت بخشی. فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, اپنے مومن بندوں کی اکثریت پر ہمیں فضیلت دی. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, ووارث سلیمان داؤد, اور وارث ہوا
سلیمان داؤد کا علیہ السلام. تو حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. اور آپ نے کیا کہا؟ وقالا، اور آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہے پرندوں کی بولیاں. حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ اے لوگو، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں. یہ علم ہے نا، یہ علم سکھایا اللہ نے، علم دیا، یہ بھی علم ہے. علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں عطا کیا گیا ہے، ہمیں عطا کیا گیا ہر چیز، یا ہر چیز میں سے. مطلب اللہ نے اتنی بڑی عطا کی تھی، اتنی بڑی بادشاہت دی تھی کہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز اللہ نے دے دی. اتنی بڑی بادشاہت دی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہر چیز عطا کر دی گئی. ان ھذا، آگے کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں، فمن یشکر فانما یشکر لنفسہ. یہ حضرت لقمان کہہ رہے ہیں، حضرت لقمان سورہ لقمان میں ہے کہ جو کوئی شکر ادا کرے گا تو اس کا شکر ادا کرنا اس کے اپنے جی کے لیے ہوگا. تو آگے حضرت سلیمان کو جب اتنی بڑی بادشاہت ملی تو آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ تو اللہ کا بہت کھلا فضل ہے میرے اوپر. یہ شکر ہے. اتنی بڑی بادشاہت پر کوئی اطراہٹ نہیں آئی، کوئی تکبر کی کیفیت نہیں آئی، بلکہ یہ بات کی کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے اوپر جو اس نے مجھے ہر چیز عطا کر دی اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دیں. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اور جمع کر دیے گئے سلیمان کے لیے جنودہ، لشکر، جنوں کے، انسانوں کے اور پرندوں کے. مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے ان تمام لشکروں کو جمع کر لیا گیا. فہم یوزعون، مطلب جنوں کے لشکر بھی تھے، انسانوں کے لشکر بھی تھے، پرندوں کے لشکر بھی تھے. پھر ان کی ترتیب بندی کر دی گئی، انہیں منظم کر دیا گیا، ان کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئیں. آج جسے ہم بٹالینز کہتے ہیں کہ جنوں کی الگ بٹالین، انسانوں کا الگ بٹالین، پرندوں کی الگ بٹالین، تاکہ حضرت سلیمان ان کا معائنہ کر سکیں. انہیں منظم کر کے الگ الگ شکل میں دے دیا گیا. آج ہماری آرمی کیا کرتی ہے؟ مختلف اشکال میں بٹالینز ترتیب دی جاتی ہیں. آپ تو پریڈ دیکھتے ہیں 23 مارچ کی، بٹالین آپ کو نظر آتی ہیں. تو یہ بٹالینز حضرت سلیمان کے دور میں بھی بنائی جاتی تھیں. تو اب یہ لشکر حتی اذا اتوا علی واد النمل، تو یہ جب یہ لشکر پہنچا چیونٹیوں کی وادی پر، ایسی وادی پر جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی. قال نملۃ، تو ایک ملکہ چیونٹی، ان کی سردار چیونٹی ہوگی، اس نے کہا قال نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، کہ اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ، مساکنکم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں تباہ و برباد کر دیں، تمہیں کچل ڈالیں. وہم لا یشعرون، اور انہیں اس بات کا پتہ بھی نہ چلے. آخر جنوں کا لشکر ہے، انسانوں کا لشکر ہے، پرندوں کا لشکر ہے، گھوڑوں پر ہوگا، اونٹوں پر ہوگا، اور کتنا طاقتور قوی قسم کا لشکر ہوگا. اور چیونٹی بیچاری، اسے تو وہ تو نظر ہی نہیں آتی. تو اس نے یہی چیونٹی کی ملکہ نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر علیہ السلام تمہیں کچل نہ ڈالے تو اپنے بلوں میں گھس جاؤ. یہاں سے ایک بات کا آپ کو استدلال ملتا ہے کہ اللہ نے اس چیونٹی کو بھی یہ عقل دے رکھی تھی. اس چیونٹی کو بھی یہ عقل تھی. آج انسان اکڑتا ہے اپنی عقل پر. قرآن کہہ رہا ہے کہ چیونٹی کو بھی یہ عقل تھی کہ وہ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتی تھی. کہا نا اس نے کہ سلیمان اور اس کے لشکر وہ اللہ کے رسول کو بھی پہچانتی تھی، ان کے لشکروں کو بھی پہچانتی تھی، ان کی تعداد کو بھی پہچانتی تھی، اور ان کی طرف سے آنے والے خطرے کا ادراک بھی تھا. تو اللہ نے اپنی مخلوق کو کتنی بڑی عقل دے رکھی ہے، کتنی بڑی عقل دے رکھی ہے. اس چیونٹی ملکہ نے کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ اتنا بڑا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تمہیں کچل نہ دے. تو عقل کی بات تو کی نا. اب یہ بات جو ہے یہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کو سمجھ بھی آ گئی، سن بھی لی۔ سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ کا علم دینا، اللہ تعالیٰ کا علم سکھانا کہ کہاں اتنا بڑا لشکر جب چل رہا ہو اس کا شور کتنا ہوگا، اس لشکر کا شور و شرابہ کتنا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں جب آرمی کی کوئی بٹالین گزرتی ہے تو آپ کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، گاڑیوں کا شور ہی شور ہوتا ہے، تو وہ لشکر تو کہیں بڑا تھا۔ اتنے بڑے لشکر کے شور میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بات سن بھی لی، سمجھ بھی لی۔ یہ ہے اللہ کی عطا، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا علم ہے، جسے دے دے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام خوشی سے مسکرائے۔ خوشی کس بات کی تھی؟ اللہ کی عطا کی تھی، اللہ کے علم دینے پر خوشی تھی انہیں۔ تو حضرت سلیمان فتبسم، مسکرائے، ضاحکا، خوشی سے، من قولها، اس چیونٹی کی بات سن کر، اور کہا کیا؟ وقال، اور کہا، رب اعوذنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ میں شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر نعمت عطا کی ہے، میں اس کا شکر ادا کروں۔ وان اعمل، اور میں صالحاً نیک اعمال کروں، ترضا ہو، جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے سائے میں اپنے نیک بندوں میں۔ میرے بھائیو بہت اہم آیت ہے یہ۔ ایک طرف وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، چہیتے رسول ہیں، اللہ نے علم بھی وہ عطا کیا جو کسی اور رسول کو عطا نہیں کیا، بادشاہت بھی وہ دی جو ان کے بعد ملکل لا ينبغي لأحد من بعدی، حضرت سلیمان کو ایسی بادشاہت آپ نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، ایسی بادشاہت بھی دی تھی۔ تو آگے طرز عمل کیا تھا؟ اس پیغمبر، اس بادشاہ، اس اللہ کے رسول، اس اللہ کے پسندیدہ بندے کا طرز عمل کیا تھا؟ اس آیت کی تشریح میں اگلی نشست میں ضرور کروں گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے کہ جب اتنی عنایات آپ پر مل جائیں تو پھر آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔